عمران خان صرف پاکستان نہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ اسلام فوبیا کے خلاف عالمی دن پر خراج تحسین۔ دنیا بھر میں 15 مارچ کو گزشتہ 2 سال سے اسلام فوبیا کے خلاف جنگ کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کا سارا کریڈٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ آج کے دن دنیا بھر کے مسلمان عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس اہم ترین موضوع پر دنیا بھر میں بھرپور آواز اٹھائی اور اقوام متحدہ سے 15 مارچ کا دن اسلام فوبیا کے خلاف جنگ کا دن قرار دلوایا۔ عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج تقریب منعقد کی، جس میں مختلف لیڈران نے بانی چیئرمین کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وکیل کے طور پر کل عالم سے مخاطب ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ آج جیل میں ہے۔ انشاءاللہ عمران خان ایک بار پھر اسلام، کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کر لڑیں گے۔ عمران خان جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان صرف پاکستانی قوم کے نہیں، مسلم امہ کے لیڈر ہیں۔ ملنگ آدمی ہوں، جو ملے کوئی پرواہ نہیں۔ عمران خان کا رمضان کے متعلق سوال پر صحافی کو جواب۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 222 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان سے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں وکلاء اور صحافیوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عمران خان سے صحافی نے سوال کیا، سحر و افطاری کیسے گزر رہی ہے؟ میں ملنگ آدمی ہوں، جو ملے کوئی پرواہ نہیں۔ قوم کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے۔ عمران خان کا جواب۔ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس دیے کہ قیدی کا وکیل سے ملاقات کرنا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ قیدیوں کی ملاقات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ یہ راہ فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو پوری جیل بند کر دیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو پورے ملک کے موبائل نیٹ ورک بند کر دیں۔ کل آپ کو عدالت کے لیے تھریٹ آتا ہے تو کیا عدالت بند کر دیں گے؟ آپ کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا جس سے بنیادی اور آئینی حقوق بھی متاثر نہ ہوں۔ سیکیورٹی تھریٹ کے لیے اقدامات شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ کہہ دیں قیدی وکلا سے نہ ملے۔ ایسے اقدامات کی بہت سے ممالک کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ ان ممالک کی تقلید کر رہے ہیں جن میں خطرناک نتائج آ رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے حکم دیا کہ آپ اپنا جواب تحریری طور پر جمع کروائیں۔ جواب نے مطمئن نہ کیا تو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ جج عامر فاروق عمران خان کی ضمانت کی درخواست سننے سے قبل ایک بار پھر بیمار ہو گئے۔ چیئرمین عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدم دستیابی کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس طبیعت ناسازی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ جسٹس عامر فاروق اس سے قبل بھی عمران خان کی درخواستوں پر اسی قسم کے تاخیری حربے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ نہ کیس سے علیحدہ ہوتے ہیں، نہ کیس سنتے ہیں۔ ناجائز حکومت نے غیر آئینی آرڈیننس پاس کروا لیے، اپوزیشن کا احتجاج۔ قومی اسمبلی میں آج ناجائز حکومت کی جانب سے جلد بازی میں مختلف آرڈیننس پاس کیے گئے، جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، مگر اسمبلی کے قوانین کے تحت قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ آج اس غیر آئینی حکومت نے آئین و قانون کو پامال کرتے ہوئے اسمبلی میں بلز پیش کیے۔ رول تو یہ ہے کہ جو قانون آپ اسمبلی میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں 3 دن پہلے وہ تمام اسمبلی کے ممبران کے نوٹس میں لانا ضروری ہے تاکہ وہ ممبران اپنی اپنی رائے دے سکیں۔ آج جو آرڈیننس پیش کی گئی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ حکومت نے بغیر پڑھے قوانین منظور کروا لیے، عمر ایوب کا چیلنج۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ جو قوانین آج پیش کیے گئے اس غیر آئینی حکومت نے اس قانون کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میرا چیلنج ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ قانون ہے کیا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ایک دم سے آ کر آپ یہاں آرڈیننس پاس کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ماہر قانون دان ہے، ان کے علم میں بھی نہیں، نہ ہی ان کو اس بارے میں بتایا گیا۔ تحریک انصاف 23 مارچ کو جلسہ کرے گی۔ چیئرمین عمران خان سے گزشتہ روز ملاقات کے بعد وکلاء نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف 23 مارچ کو جلسہ منعقد کرے گی۔ جلسے کی جگہ اور وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ضمنی انتخابات میں بھی الیکشن کمیشن قبل از انتخابات دھاندلی سے باز نہ آیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ضمنی الیکشنز میں بھی آرઓز بیوروکریسی سے لے لیے۔ 23 حلقوں میں 21 اپریل کو شیڈیول ضمنی الیکشنز میں بیوروکریسی سے DRO اور آرઓز لگا دیے گئے۔ ضمنی الیکشنز میں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے افسران تعینات ہوتے ہیں۔ جعل ساز وزیر اعلیٰ نے قیمتوں پر بھی جعل سازی دکھا دی۔ ناجائز حکومت کا پہلا ہفتہ، مہنگائی کی شرح میں 1.1% اضافہ، 22 اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ناجائز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں جن چیزوں کی قیمتوں میں کمی کا دعویٰ کیا، حقیقت میں ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ محکمہ شماریات کی رپورٹ جاری۔